ایک صاحب انڈیا میں رہ کے آئے، انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایک ہندو نے اسلام قبول کیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ، تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اسلام میں کون سی چیز تمہیں ایسی اٹریکٹیو لگی ہے جس کی وجہ سے تمہیں اسلام کی طرف رغبت ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں تو 2 اور ایڈ کر لو اس میں، اللہ اور رسول۔ آئی بات سمجھ میں کہ اتنے سارے ہیں تو 2 اور مسلمانوں والے بھی 2 لے آؤ، ایک خدا اور ایک معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا چلو 2 اور ایڈ کر لو۔ تو آپ بتاؤ کہ وہ مسلمان ہوا پھر ہے بھائی؟ نہیں، ہماری نظر میں اس طرح کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ تو آج ہم میں بہت سے لوگ مسلم ہیں یہ کہہ کے کہ جیسے ہندو ایک مذہب ہے، سکھ ایک مذہب ہے، بدھسٹ ایک مذہب ہے، تو اسلام بھی اسی طرح ایک مذہب ہے۔ اور کچھ لوگ لا مذہب ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مذہب ہی ہو گیا کہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے، تو یہ بھی تو ایک قسم کا مذہب ہی ہو گیا کہ میرا مذہب یہ ہے کہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو اسلام کو بہت ایک ہلکا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے، جنت الفردوس، اور جو نہیں مانتے ان کو جہنم کی وعیدیں سناتا ہے کہ آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ان دونوں گروہوں میں تھوڑا فرق نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا میں آگ سے بڑی سزا کوئی ہو سکتی ہے؟ بول لینا بھائی۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ دونوں آدمی ایک جیسے، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ایک کو آگ میں ڈالا جائے گا اور ایک کو جنت میں، تو یہ تھوڑا فرق ہو گیا؟ یہ تھوڑا فرق نہیں ہے بھائی، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ایک کا انجام اسلام کے مطابق جنت کے باغات اور ایک کا انجام جہنم کی آگ۔ اس کا مطلب اسلام نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام قبول کیے بغیر، اسلامی تعلیمات کو فالو کیے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، تو یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اسلام کا۔